لندن لیونگ ود رضوان رشید کے ساتھ رضوان رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ناظرین. بہت زمانے پہلے کی کہاوت ہے کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. یہ کہاوت بڑے زمانے رہی، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے کھیل کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیا وہ بڑی آگے تک گئے. اتنا کھیلے کہ ایک کھلاڑی آج کل ہمارے ملک کا پرائم منسٹر بھی ہے. جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پڑھنا بھی ہے تو پڑھنا صرف ان دو فیلڈ کے لیے ہے، یا ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے علاوہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اپنی ہی زندگی میں کہ ایک 10 ایون میٹرک پاس بندہ جس نے ڈاکٹرز بھی ہائر کر لیے، انجینئرز بھی ہائر کر لیے، مولوی بھی ہتھیا لیے اور ایون سیاستدان بھی. تو اس کا مطلب ہے یہ کہاوت بھی الٹی ہو گئی. اب اور کون سی کہاوتیں الٹی ہوں گی جب اس وقت ہم 2021 میں ایک نئے دور میں ایک انفو ورلڈ میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے. جی ہاں، آج کل کا زمانہ ہے پاکستان میں انٹرپرینوریل شپ، یا پوری دنیا میں انٹرپرینوریل شپ کا دورہ ہے. اسی حوالے سے لندن لیونگ ود رضوان رشید کے اس پروگرام میں ہم ایک اسپیشل سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اپنے ینگ انٹرپرینورز کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، ان سے آپ کو شیئر کریں گے انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا، کیا ان کی رکاوٹیں آئیں، کیا مشکلیں آئیں، کیا کامیابیاں آئیں اور وہ کہاں آگے جانا چاہتے ہیں. یہ اسپیسیفک پروگرام ہم پاکستانی انٹرپرینورز ویدر دے آر ان نارتھ امریکہ اور پاکستان میں ہے تو ان کے لیے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. لندن لیونگ ود رضوان رشید کا انٹرپرینوریل ورلڈ کا پہلا پروگرام میں ایک ایمرجنگ انٹرپرینور کے نام کرتا ہوں جن کا نام ہے حامد سعید. حامد سعید سی ای او اور فاؤنڈر ہیں شارو ٹیکنالوجیز کے. ویری ینگ اینڈ انسپائرنگ انٹرپرینور ہیں. وہ ہمیشہ سے لیٹسٹ ٹرینڈ ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں ہیں. ابھی تقریباً 7 سال سے اس شعبے میں ہیں یا اس کاروبار میں ہیں جس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ایونٹ مینجمنٹ ہے. تو یہ بیسک ٹیکنیکل ریسرچ اور مارکیٹنگ نیڈ کو کیٹر کرتے ہیں. شارو ٹیکنالوجیز نے جو اپنا ایونٹ انڈسٹری کو جو ری شیپ کیا ہے اور شیئرنگ اکانومی ماڈل کو جو فروغ دیا ہے، اس کے لیے ان کا ایک اسپیشل نام ہے. یہ خود بھی ایک ٹرینر ہے، پبلک سپیکر ہیں اور لوگوں کو ملانے میں انٹرپرینوریل ورلڈ میں یہ بڑا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان میں ہولڈز اے ماسٹر ڈگری ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز فرام انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی ان پاکستان. سو لیٹ help me welcome حامد سعید. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت شکریہ اس شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. ایک بڑی آنر کی بات ہے اس طرح کے پلیٹ فارم پر آنا اور اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا. سو اٹس ٹرولی این آنر اور آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ نہ صرف اپنے اسٹارٹ اپ کے بارے میں، اپنے جرنی کے بارے میں، بلکہ پاکستان میں انٹرپرینورشپ کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں بھی آج ہم کچھ اچھی چیزیں ڈسکس کریں. سو آپ کا بہت شکریہ آج مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے پروگرام میں لائے اور نہ صرف آپ یہاں پہ شیئر کریں گے ان نوجوانوں کے لیے پیغامات، بلکہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا کہ وہ آپ سے سیکھیں. تو تھوڑا سا آپ کا تعارف ہو جائے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ. حامد سعید کہاں سے ہیں، کیا تعلیم حاصل کی اور کیسے اس رجحان کی طرف آئے؟ جی بالکل، میرا نام حامد سعید ہے اور میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ لٹریچر اور ٹیچنگ میں سال ہا سال سے نسل در نسل منسلک ہیں اس شعبے سے. تو سوشل ورک کا رجحان تو ہماری فیملی میں بہت عرصے سے پایا جاتا تھا، نانا دادا پرنانا پردادا کی نسل سے بھی. لیکن اس کو سوشل انجینئرنگ اور سوشل انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کا یہ ذمہ داری میری لگی کہ ایک نئی نسل جو ہے وہ سوشل ورک کو تھوڑا اس میں انجینئرنگ کا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہوئے اور انٹرپرینورشپ کا ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہوئے اس کو نئی ایک بلندی تک لے کر جائے. تو میں نے اپنی گریجویشن 2012 سے 2016 تک پنجاب یونیورسٹی سے مکمل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں.
اور اس کے بعد تقریباً 2 سال تک انڈسٹری میں جاب کرنے کا موقع ملا، جو کہ ونس اگین سافٹ ویئر انجینئرنگ اور پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ رہی. اور اس کے بعد میں نے ایم فل اسٹارٹ کیا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں، جس نے بہت ہیلپ کی مجھے میرے انٹرپرینورل جرنی میں بھی. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے میں نے اس ایم فل کو مکمل کیا 2019 سے 2021 کے سیشن میں. اور اس وقت بھی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں ہی موجود اپنے آفس میں پایا جا رہا ہوں. تو مجھے لگا کہ اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی شاید میرے قرب و جوار میں بیٹھے آئی ٹی یو کے کچھ بچے بھی مجھے سن رہے ہوں لائیو، تو ان کے لیے بھی ایک موٹیویشنل چیز ہے. تو آئی ٹی یو نے کافی ہیلپ کیا اس انٹرپرینورل جرنی میں، کیونکہ آئی ٹی یو پاکستان کے ان چند اداروں میں سے ہے جہاں پہ انٹرپرینورشپ کو بہت سپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور بہت پروموٹ بھی کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ فیملی بیک گراؤنڈ، پھر پہلی ڈگری جو کہ آئی ٹی میں تھی، جو کہ آج کل ایک ٹرینڈنگ چیز بھی ہے اور اگلے کچھ سال تک بھی رہے گی. اس کے بعد جو فرسٹ جاب کی وہ بھی ایک ایسی کمپنی میں تھی جہاں بہت ہی انیبلنگ انوائرمنٹ تھا، انٹرپرینورشپ کو سپورٹ کیا جاتا تھا. ایک انٹرپرینور کی ہی بنائی ہوئی وہ کمپنی تھی، اور اس کمپنی کا جو مین مقصد تھا، جہاں سے شاہ رخ کا آئیڈیا بھی آیا میرے ذہن میں، وہ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نوکریاں پرووائڈ کرتے تھے. وہ ایک جاب پورٹل ہے اور وہ لوگوں کو آن لائن میچ میکنگ کے تھرو نوکریاں پرووائڈ کرتے ہیں. تو میں اپنے جو میرے جونیئرز ہیں انہیں اکثر بتاتا ہوں کہ اس ادارے کی فضا میں ایک میجک تھا، ایک جادو تھا کہ ہم سارا دن کام کر کے بھی نہیں تھکتے تھے. کیونکہ جب ہم دن کے اختتام پر اسکرین پر دیکھتے تھے کہ ہماری محنت کی وجہ سے آج 1,000 لوگوں کو نوکری مل گئی، تو وہ تمام تھکن دور ہو جاتی تھی. وہ ایک سوشل ورک کی فیلنگ، ایک امپاورمنٹ کی فیلنگ کہ ہم لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں آتی تھی. تو بہرحال کچھ چھوٹے موٹے علمی اور فکری اختلافات تھے ہمارے اس کمپنی سے، تو وہ اس کے لیے مجھے یہ لگا کہ اپنا سٹارٹ کرنا چاہیے، بجائے کہ میں کرٹیک کروں، میں ان کو کہوں کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے. تو آئی گیس دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ کہ وہ چیزیں پھر آپ خود کر کے دکھائیں. تو دین آئی لیفٹ مائی جاب اینڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی ایم فل. اور پیرالل میں پھر میں نے شاہ رخ ٹیکنالوجیز کی بنیاد رکھی اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ، جو کہ ونس اگین انفارمیشن ٹیکنالوجی سے، اکاؤنٹس سے، فائنانس سے، بینکنگ کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے. تو ہم نے ایک پوری ٹیم فارم کی اور ہم نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ونس اگین اکنامک امپاورمنٹ اور لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہی تھا. اس میں ہم نے ملٹیپل چیزیں کی جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، بٹ دیٹس ہاؤ ہم نے شاہ رخ ٹیکنالوجیز کی بنیاد رکھی. اور میرے جتنے بھی پروفیشنل اور تعلیمی بیک گراؤنڈ رہا اس نے مجھے ہیلپ کیا اس میں. زبردست زبردست. ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی کاروبار ہے وہ comes out of a crisis, it comes out from a need analysis. تو اگر آپ بھی ارد گرد اپنے ہاں دیکھتے ہیں کوئی کرائسس ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، اگر آپ اس کو ریزالو کرتے ہیں، ویدر وہ آپ کا ایشو ہے اور ویدر یہ عوام الناس کا ایشو ہے، وہی ایشو آپ کا کاروبار بن سکتا ہے. جیسے حامد نے کہا کہ تھوڑے عرصے بعد ان کو لگا کہ کاروبار تو ٹھیک تھا، لیکن کچھ اختلافات کی بنا پر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی لوگوں کے کام آؤں اور لوگوں کے لیے نوکریاں تلاش کروں. Now, very interesting story behind the name. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں ایز اے انٹرپرینور کوچ، نیمنگ یور کمپنی اینڈ دین having a story behind it, how important it is. ہمیں بتائیے کہ آپ نے شاہ رخ ٹیکنالوجیز کا نام یہ کیوں رکھا اور اس کے پیچھے کیا کہانی؟ جی، سب سے پہلے تو ہم نے نام سے پہلے اپنا سلوگن سوچا، ہماری جو ٹیگ لائن تھی وہ سوچی کہ ہم یہ کمپنی بنا کیوں رہے ہیں. کیونکہ انٹرپرینورشپ میں ہم نے پڑھا بھی یہی اور پڑھایا بھی یہی کہ وائی از امپورٹنٹ، کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو دس. سب لوگ 9 to 5 جاب کرتے ہیں، اس سے بھی پیسے تو آ جاتے ہیں. تو اگر پیسے کمانے واحد مقصد ہے تو یہ کوئی بہت بڑا وائی نہیں ہے، یہ تو اور بھی کافی جگہ سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. سو اس کا جو شارٹیسٹ پاسبل آنسر تھا میرے پاس وہ یہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو کریٹ اے پازیٹیو امپیکٹ. تو یہ ہم نے سلوگن پہلے ہی کریٹ کر لیا کہ اوور کمپنی از دیئر ٹو کریٹ امپیکٹ، اور اب ہمیں نام سوچنا تھا. تو کریٹ امپیکٹ کے اراؤنڈ ہم نے کافی نام سوچے، کافی R&D کی، کافی برین اسٹارمنگ سیشنز بھی کیے. تو فائنلی میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہم کسی اور لینگویج میں بھی نام رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم انگلش میں ہی نام رکھیں. تو ٹرکش لینگویج میں ایک بہت خوبصورت ٹرم پائی جاتی ہے، دیٹ از شاہرو، اور اس کا ایگزیکٹ مطلب یہی ہوتا ہے کہ سم ون ہو کریٹ اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ. اور ہسٹری میں ایک بڑے عظیم فاتح گزرے ہیں امیر تیمور، ان کے پوتے کا نام بھی تھا یہ.
اور تیمور کے یہ جو پوتے تھے شاہ رخ، ان کی ٹرکی میں وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے ٹرکی کو فار بیٹر چینج کر دیا تھا اور اس میں ایک بڑا امپیکٹ چھوڑ گئے وہ اس معاشرے میں. تو ہمیں یہ نام بالکل ریلیونٹ لگا، بہت خوبصورت لگا اور ہم اس کے ساتھ اسٹک کر گئے. شروع میں ہمیں کافی زیادہ کنفیوز کیا گیا شاہ رخ کے ساتھ، لیکن وہ بھی بہرحال ایک بلیسنگ ہی ثابت ہوئی ہمارے لیے، کیونکہ وہ بھی ایک مشہور نام ہی تھا. اور ایوری ون ہو کنفیوزڈ اس ود شاہ رخ، ایون وہ بھی ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز ہی ثابت ہوئی. اور جب ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ اٹس شاہ رخ ناٹ شاہ رخ، تو وہ ایک بڑی مزے کا مومنٹ ہوتا تھا، لوگ انجوائے کرتے تھے اس کو. تو ایک یونیک نام میں کافی فائدے یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ ایزیلی برانڈ نیم اویلیبل ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی آپ نے سوشل ہینڈلز بنانے ہوتے ہیں وہ بھی آرام سے اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو کافی فائدے ہوئے اس نام کے ہمیں. اور ابھی بھی کافی جگہ پہ جب مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم پہلا انٹرسٹنگ سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ نام آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ایک لٹریری ہے، پڑھنے لکھنے کا فیملی میں ہی رجحان تھا، ملٹیپل لینگویجز، ملٹیپل لٹریچرس کو، تو ٹرکی لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے، ٹرکش لینگویج بھی تھوڑی بہت آتی ہے، تو وہ کام آئی ہمارے. تو کوئی بھی انٹرپرنور جو کہ سیکنڈ لینگویج اسے کوئی آتی ہے تو اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. دیٹس یور برڈ ان ہینڈ، تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں اور اچھا سا نام ضرور رکھیں. زبردست. ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف نام بلکہ اس کے ساتھ ٹیگ لائن کا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ ایک بہت اچھی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کتاب کا نام ہوتا ہے، کوئی بہت اچھی مووی دیکھتے ہیں تو اس مووی کا ڈائلاگ آپ کو یاد رہتا ہے، کوئی بہت اچھی تقریر سنتے ہیں تو اس کا عنوان بھی آپ کو یاد رہتا ہے. اسی طرح کمپنی کا ٹیگ لائن یا مشن اسٹیٹمنٹ از مچ مور امپورٹنٹ. جتنے بھی ہمارے جو انٹرپرنورز یا ٹو بی انٹرپرنورز سن رہے ہیں، this is one of the fundamentals you want to walk away with this کہ آپ کو نام اور اس کی ٹیگ لائن میں وہ ہونا چاہیے. تو حامد، نیکسٹ اس پہ آتے ہیں. آپ نے کہا کہ یو آر پیشنیٹ اباؤٹ ہیلپنگ کڈز اور ادر پیپل کہ ان کو جاب اسٹرکچر میں. تو یہ پیشن کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ پیشن از ویری امپورٹنٹ. جب آپ اس پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ تو جاب میں بھی ہو سکتا ہے، پیسہ کمانا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو نارمل ہو سکتا ہے. وائی یو پٹ آل یور what we call effort, energy and money in the line in order to be passionate. جی سر، بالکل. ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. تو دا ایریا آف لاہور آئی واز لیونگ ان، وہاں پہ کافی لوگ بلو دی پاورٹی لائن جی رہے تھے اس وقت میں. ابھی بھی دا کاؤنٹ از دیئر، لیکن کافی حد تک ڈکریز ہو چکا ہے. اس میں کچھ ہماری ایفرٹس بھی ہوں گی، کچھ اور بھی ماشاء اللہ اچھے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی ایفرٹس بھی شامل ہیں اس میں. تو وین آئی واز ڈوئنگ جاب دیئر تو مجھے پتہ لگا کہ اس کمپنی کے پاس تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ان لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے. وہ کمپنی تو صرف یہ آئی ٹی کی جابز اور اکاؤنٹس کی جاب، جو اس طرح کی وائٹ کالر جابز ہیں، ان میں کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں یا انہیں آئی ٹی نہیں آتی، سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں آتی، ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو دین ہم نے کچھ سرویز کنڈکٹ کیے. ہم نے دیکھا کہ اس ایریا میں زیادہ لوگ رہ کون رہے ہیں، کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ نے اپنے ایریا میں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، پھر انٹرنیشنلی بھی آپ ٹھیک کرتے پھریں. تو اس میں ہمیں 2-3 چیزیں پتہ چلی. ایک تو یہ پتہ چلی کہ ایونٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس علاقے میں کافی گرو کر سکتی ہے. لوگوں کو ایونٹ مینجمنٹ اسکلز آتی ہیں. کچھ لوگ یہ جو کیٹرنگ کا بزنس ہے اس میں انوالو ہیں، کچھ پہلے رہے ہیں لیکن اب بیکاز آف فائنانسز وہ نہیں پرسو کر پا رہے اسے. تو ایک ایریا تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا. دوسرا ایریا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو پرنٹنگ، کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا اسکل سیٹ دے دیا جائے، کوئی ایک آدھ مشین دے دی جائے تو دے کین ڈو پرنٹنگ اسٹف ویری ویل. کیونکہ اس میں جتنا بھی مینول ورک انوالو ہے دے کین ڈو اٹ ویری ایفیشینٹ مینر. اور تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلی یہ کہ بہت یونیک تھی اور ہم نے اسٹارٹ اس سے کیا. آلدو یہ ہماری فائنڈنگز میں تیسرے نمبر پہ آئی تھی، لیکن یہ اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ ہم نے اسٹارٹ اس سے کیا کہ جو لوکل آرٹ اینڈ کرافٹ کا ایک پورا ایکو سسٹم ہے، وہ اس علاقے میں کافی لوگ تھے جو کیمل بون سے، اونٹ کی ہڈی سے جیولری بناتے تھے. اب یہ اتنی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ یہ بڑا پیکولیئر بیہیویئر تھا صرف اسی ایریا کا، یہ وہیں بنتی تھی اور کہیں نہیں بنتی تھی. اور کاٹیج انڈسٹری تھی، گھروں میں ہی کام ہوتا تھا، تھوڑا تھوڑا لوگ کرتے تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں، ہم آپ سے یہ چیزیں خرید لیں گے. یعنی کہ آپ کو تو شیورٹی ہے کہ آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، اور ہم آپ سے یہ چیزیں خرید کے، ہم چونکہ آئی ٹی کے لوگ ہیں تو ہم پیاری سی ویب سائٹ بنائیں گے، فیس بک پیج بنائیں گے، امیزون پہ سیل کریں گے، جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پڑے گا
تو ہم اس کو آن لائن سیل کریں گے اور اس میں سے ہمیں پیمنٹ آئے گی اینڈ دین ہم آپ کو اس کا بھی کمیشن پے کریں گے. ایک تو ہم آپ کو ون ٹائم پرچیز کر ہی رہے ہیں آپ سے, دین جب سیل ہوگی تو بھی کمیشن پے کریں گے. تو ان کے لیے تو یہ ون ون سچویشن تھی کہ پیسے بھی مل رہے ہیں اور کمیشن بھی مل رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بنا کے دی. تو انیشلی ہم نے انہیں بالکل نہیں تنگ کیا, جو انہوں نے بنا کے دیا ہم نے ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا. دین ہم نے اس میں پروڈکٹ اور پروسیس انوویشن بھی انوالو کی. انہیں ہم نے کہا کہ آپ صرف کلین پروسیسز استعمال کریں, آپ مینول کو تھوڑا کم کریں, تھوڑا سا آٹومیشن کی طرف آئیں, مشینز یوز کریں تھوڑی بہت. دین دوسری پروڈکٹ انوویشن ہم نے یہ امپلیمنٹ کی کہ پہلے وہ صرف ڈیکور پیسز بنا رہے تھے, ہم نے انہیں جیولری آئٹمس بنانے کا کہا کہ آپ ایئرنگس بنائیں, نیکلیسز بنائیں, رنگس بنائیں. اور لیڈیز میں چونکہ ویرائٹی کافی پسند کی جاتی ہے تو الگ الگ ڈیزائن کی جیولری بنائیں. تو یہ وہ چیز تھی جو ہم نے انہیں مشورہ دیا, انہوں نے کیا. تو فیشنی ڈاٹ پی کے نام سے, فیشن بائی ڈاٹ پی کے نام سے ہم نے یہ پہلا ویب پورٹل لانچ کیا, جو کہ ابھی بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے اور ریونیو بھی بنا رہا ہے اور لوگوں کو روزگار بھی پرووائڈ کر رہا ہے. تو 3 فیملیز کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا جنہوں نے یہ آرٹسٹ یہ بناتے تھے سب کچھ, اور ماشاءاللہ انہوں نے جب کافی اچھا روزگار اس سے کمانا شروع کیا تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا شروع کیا. تو ایک چیز جو فیشنی نے بہت اچھی کر دی کہ ایک ڈائنگ آرٹ کو پریزرو کر دیا. تو ادر دین ریونیو یہ ایک بڑا اچھا ایلیمنٹ ثابت ہوا. سو اسٹارٹیڈ فرام فیشنی. دین وہ جو پرنٹنگ والی چیز تھی اس کو ہم نے پرنٹیبل ڈاٹ پی کے نام سے لانچ کیا, اور اس میں بھی سیم ماڈل ہی تھا. پھر ایونٹ انڈسٹری کے لیے جو تھا اس کو ہم نے ایونٹ میک ڈاٹ کام کے نام سے لانچ کیا, اور ان تینوں کو ہم انڈر دی امبریلا آف شیل ٹیکنالوجیز ہی لے آئے کیونکہ یہ ہمارے پروڈکٹس ہیں. اور اسٹارٹ میں یہ بالکل سمپل تھا. دین اس میں ود ایمرجنگ کانسیپٹ جیسے کہ ابھی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کی, شیئرڈ اکانومی کی, سرکولر اکانومی کی. تو یہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے بینگ ریسرچر ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈس پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو شاہ رخ کے اندر ہم نے مزید انوویشن امپلیمنٹ کی کہ ہماری جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے سب سے پہلے ملٹی وینڈر میں چینج کیا. پہلے یہ ہم ان سے خریدتے تھے چیزیں اور ایز سنگل وینڈر آگے پرووائڈ کر دیتے تھے. اب ہم نے اس کو ملٹی وینڈر کر دیا کہ اینی ون کین کم اینڈ سیٹ اپ ہز اور ہر اسٹور, اور اس پہ وہ یہ چیزیں سیل کر سکتا ہے. سو وٹ ہیپنڈ ان فیشنی میں پھر ہمارے پاس یہ کیمل بانڈ کے چیزوں کے علاوہ اور آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں بھی آئیں. Today, alhamdulillah, we have a huge collection of paintings, interior design and calligraphy and things like that جو کہ art and craft کے امبریلا میں آتی ہیں. اور پرنٹیبل میں ہمارے پاس وینڈرز کی ایک اچھی خاصی ایکسیس بن گئی کہ خود ہم شاید ایک چھوٹے سے ایریا کو کیٹر کر سکتے تھے, لیکن بائی گوئنگ آن لائن اب الحمدللہ وی ہیو 700+ وینڈرز اکراس پاکستان ناؤ. تو کسی بھی ایریا سے کیوری آئے تو وی کین آنسر دیٹ اینڈ وی کین انٹرٹین دیٹ. اور ایمٹ میک کی بھی کچھ اسی طرح کی کہانی ہے. ایمٹ میک کا ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جس نے پاکستان کی اکنامک امپاورمنٹ میں بہت رول پلے کیا ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ان لائک مے بی سم ادر کوسچن کیونکہ دیٹ از سم تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایمفسائز آن. نہیں, بہت زبردست. اور جو بھی ہمارے اگین اٹس اے لرننگ فار آل آف یو کہ جیسے حامد نے بتایا کہ چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم. سو آپ کے ارد گرد ہی کاروبار کے ایسے مواقع ہوتے ہیں جن کو آپ I would say capitalizing on the opportunities around you. تو پھر وہاں سے آپ نیکسٹ اسٹیپ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے وہ آرٹس اینڈ کرافٹ کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ کر رہے تھے وہاں سے اسٹارٹ ہوا. And then the golden point is and understandable point is for entrepreneurial in this world there is no competition but it's all about collaboration. اب competition کی کوئی گنجائش نہیں, اب collaboration کی گنجائش ہے. یہ collaboration کا زمانہ ہے. تو انہوں نے اس کو ملٹی ڈائمینشنل کیا اور مزید لوگ, مزید کاروبار, مزید کرافٹ والے بھی اس میں آئے اور اسی طرح وہ کرنا شروع کیا. اینڈ the third part is I'm sure آپ نے یہ اس سے ایکسٹریکٹ کر لیا ہوگا کہ نہ صرف ایک بلکہ 2-3 کمپنیز کا لانچ ہوا. اب ایسا ممکن ہے کہ شروع میں آپ ایسا نہ کر سکیں, لیکن جیسے ہی درجہ بدرجہ آپ کو ایک طرف سے کامیابی ملتی ہے تو آپ دوسرے ایونیو اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ ریکمینڈ دس رائٹ اوے بیکاز جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی پوری ایفرٹ, انرجی اور ٹائم جو ہے وہ اس ایک چیز میں, ایک کاروبار کو, ایک رخ کو کامیاب کرنے میں لگنا چاہیے. اس کے بعد اب نیکسٹ کرتے ہیں. لیکن جو حامد ہیں وہ آلریڈی اس پہ تھے and they have seen that progression, they have seen that that workability ان کے پاس آ چکی تھی, اس سے وہ آگے بڑھتے گئے. یہاں پہ ہم
ایک اور سوال آپ کے پاس سامنے رکھتے ہیں, تو کیونکہ یہ بہت ممکن ہے سب it looks dream, it looks like dream coming true, لیکن what was the first step, پہلا قدم آپ نے کیا اٹھایا جب آپ نے اپنی وہ پرانی جاب چھوڑی اور آپ نے کہا کہ اب میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے انٹرپرینوریل ورلڈ میں لکھنا ہے, what was the first step? Right. So as I just mentioned کہ یہ جو ہمارے لوکل آرٹ اینڈ کرافٹ والے لوگ تھے, یہی ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ تھی جو مجھے تنگ کر رہی تھی کہ یہ مسئلہ وہاں سے حل نہیں ہو رہا, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. تو یہی فرسٹ اسٹیپ تھا کہ پہلے تو یہ سارا ڈیٹا گیدر کیا وائل بینگ آن جاب. میں آگے بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فوراً سے جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اپنا انیشیل ریسرچ ورک کمپلیٹ کریں وائل بینگ آن جاب, اینڈ وین یو آر ڈن تو پھر آپ فل ٹائم اس میں آ جائیں اور اس کو کرنا شروع کر دیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ, وی ور فارچونیٹ انف کہ فوراً سے ہی جب ہم نے اسٹارٹ کیا شارو ٹیکنالوجیز کو تو ہمیں ایک انکوبیٹر کے ساتھ بھی ایفیلیٹ ہونے کا موقع ملا, اور وہ انکوبیٹر نے ہمیں کافی اچھا گائیڈ کیا. وی ور دیئر فار 6 months. تو ان 6 ماہ میں کافی چیزیں سیکھیں, کافی بزنس کے کانسیپٹس کا پتہ چلا, کیونکہ جاب پہ رہ کے چیزیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی. جب انسان اپنے پیسوں سے کرتا ہے تو زیادہ سمجھ آتی ہے, اپنے پیسے جب ضائع ہوتے ہیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں انکوبیٹر نے بھی کچھ سکھائیں, کچھ ہم نے خود سے بھی کیا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ شاید ہم اسٹارٹ نہ کرتے, لیکن پورے حالات و واقعات اس طرح کے تھے, ایوری تھنگ واز ان فیور کہ اب اسٹارٹ کر لیا جائے, ناؤ دس از دا ٹائم. آئی ٹی سروسز کے مد میں وی گاٹ اے پروجیکٹ جس نے ہمیں ایٹ لیسٹ انیشیل 6 month کا رن وے ویسے ہی دے دیا کہ آپ اگر یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی یہ 6 مہینے تک گھر کیسے چلے گا یا کمپنی کیسے چلے گی, تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ. یہ آپ کے پاس ایک آئی ٹی سروسز کا پروجیکٹ ہے, اس کو آپ منتھ ٹو منتھ ڈلیور کریں اور اس کے پیسے تو آپ کو ملیں گے. تو ایک یہ چیز فیور میں گئی. دوسری چیز یہ تھی کہ ڈیٹا آلریڈی تھا, کرنے کو کام تھا. موسٹ آف دا انٹرپرینورز ایز یو جسٹ مینشن کہ وہ پہلے 2 سال میں یا ایون کچھ تو بیچارے 2 ماہ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. وہ شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کام کی وہ اسٹریم لائن ہی نہیں ہوتی. وہ بیٹھ تو جاتے ہیں دفتر بنا کے, آفس بنا کے, لیکن سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے. تو دیٹ وازنٹ کیس ود اس. ہمارے پاس تو وی ہیڈ اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو, آلریڈی پائپ لائن, آلریڈی اسٹریم لائن کہ یہ کرنا ہے, اور بس آج سے آپ اعتکاف پہ بیٹھ جائیں, آپ نے بس آج سے یہی کرنا ہے اور کرنا ہے اس کو. تو اس طرح سے تھا. تو فرسٹ اسٹیپ جو ہم نے لیا وہ یہ تھا کہ ایز آئی جسٹ مینشن کہ میں پڑھتا کافی ہوں, بکس کافی پڑھتا ہوں, ایک لٹریری بیک گراؤنڈ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کو سب لوگ, سب ریلیجنس کے لوگ ایک اچھا لیڈر مانتے ہیں, ویدر دے آر مسلم اور ناٹ, سب ریلیجنس کے لوگ ان کو ایک اچھا لیڈر مانتے ہیں. تو اس کو پڑھا کہ جب آپ نے یہ اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو کیا کیا مسئلے آئے, کیا کیا مشکلات آئیں, اور کیا سٹیپس تھے جو آپ نے پرو ایکٹیولی لیے. یعنی کہ وہ کسی چیز کے ریئیکشن میں نہیں تھے, وہ آپ نے خود سے پرو ایکٹیولی اپروچز لیں. تو اس میں ایک چیز پتہ چلی کہ آپ نے ایک تو ہجرت پرفارم کی تھی, جو مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی, جو کہ پرو ایکٹیولی کی گئی تھی. اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ شاید یہ تھوڑا ارلی ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے ملٹیپل بادشاہان کو, سربراہان مملکت کو خط لکھے تھے, یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست چیز تھی. تو ہجرت تو ہمارے لیے فوراً سے ممکن نہیں تھی, لیکن خط بہرحال ہمارے لیے بھی ممکن تھا. تو وی ریچڈ ٹو ڈفرینٹ پیپل, ڈفرینٹ بزنس پرسنس, ڈفرینٹ وینڈرز, ڈفرینٹ مینٹورز, ڈفرینٹ پیپل ان ایکو سسٹم. تو یہ آؤٹ ریچ والا کام ہم نے بہت شروع میں ہی اسٹارٹ کر دیا. ابھی ہم نے ادھر بزنس شروع کیا اور ادھر ہی ہم نے اس کی آؤٹ ریچ بھی اسٹارٹ کر دی. تو کچھ لوگوں نے ہمیں شروع میں ایون کنفیوز بھی کیا کہ مے بی یو آر سم ڈیجیٹل میڈیا ایجنسی. سو وی ٹولڈ دیم نو وی آر ناٹ. بٹ ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ جس اسپیڈ سے آپ لوگ چیزیں کر رہے ہیں, جس اسپیڈ سے آپ کے لنکڈن فالوورس بڑھ رہے ہیں, فیس بک لائکس بڑھ رہے ہیں, یوٹیوب سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں, تو اتنے تو کسی ڈیجیٹل میڈیا ایجنسی کے بھی نہیں تیزی سے بڑھتے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف خط لکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو پسند آ رہا ہے, لوگ لائک کر رہے ہیں. تو اس سے ہوا یہ جو فرسٹ اسٹیپ کا آنسر کرتے ہوئے کہ ان دنوں این آئی سی جو ہے نیشنل انکوبیشن سینٹر پاکستان میں ابھی یہ پنپ رہا تھا, ابھی اتنا زیادہ فیمس نہیں ہوا تھا. تو این آئی سی میں ایک سوشل انٹرپرینورشپ لیب چل رہی تھی جو کہ ایپفنی پرائیویٹ لمیٹڈ, جو کہ لیٹر آن ہمارے پارٹنر بھی بنے, ابھی بھی ہیں ہمارے پارٹنر, وہ لوگ اس کو کنڈکٹ کروا رہے تھے 5 days کی ورک شاپ. تو اس کی فیس تھی $5,000. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو پے کر سکتے ہیں یا آپ اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں. ہم نے بینگ اسٹارٹ اپ یہی کہا کہ ہم اسکالرشپ مل جائے تو اچھی بات ہے. تو انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا, 2-3 انٹرویوز ہوئے, اینڈ وی گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ لیب.
تو اس سلسلے میں پہلی دفعہ انٹرپرنورل جرنی پہ اسلام آباد جانا ہوا. اسلام آباد میں we got to meet Minister of IT at that time. Her name is Anusha Rahman. So we met Miss Anusha اور ان کے ساتھ ایک اچھی ملاقات رہی. تو منسٹری ان دنوں ایک انیشیٹو لانچ کر رہی تھی ڈیجی اسکلز کے نام سے, جو کہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو تھا کہ ہم نے پاکستان میں تقریباً 1 ملین لوگوں کو فیوچر آف ورک کے لیے تیار کرنا ہے. انہیں فری لانسنگ اسکل سکھانی ہے اور فری لانسنگ ویب سائٹس پہ جو اسکلز سیل ہوتی ہیں وہ سکھانی ہے. ورڈ پریس سکھانا ہے, کوئک بک سکھانا ہے, اے آئی کی چیزیں سکھانی ہے, بلاک چین سکھانی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو وی ور فارچونیٹ انف کہ ہم اس کے بالکل اسٹارٹ میں ہی اس کے آؤٹ ریچ پارٹنر بن گئے, کیونکہ ہماری آؤٹ ریچ بہت اچھی چل رہی تھی. تو ایک پرسیپشن تھا کہ ان کو آؤٹ ریچ کرنی آتی ہے, یہ اسٹارٹ اپ ہیں لیکن دے آر ویری گڈ ان آؤٹ ریچ تھنگ. تو ایک کنسورشیم بلڈ ہوا جس میں ایپیفنی واز دیئر, شاہرو واز دیئر, ایک اور کمپنی تھی دے ور دیئر. تو ہم تینوں نے مل کے پھر ڈیجی اسکلز کا آؤٹ ریچ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا. سو دا فرسٹ روڈ شو جو کنڈکٹ ہوا جولائی 2018 میں, وہ شاہرو ٹیکنالوجیز نے ہی کنڈکٹ کروایا لاہور میں. اور اس کے بعد ایک پوری سیریز تھی جو کہ چلتی رہی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ کالجز میں وہ روڈ شوز کنڈکٹ ہوتے رہے. سو وی ور گیون اے ٹاسک کہ ہمیں 1 ملین لوگوں تک اپنا یہ امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. بٹ الحمدللہ آج جب ہم skills.pk کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ 2.5 ملین تک رجسٹریشنز ہم گیٹ کر چکے ہیں. اور اس میں جب 2.5 ملین رجسٹریشنز کے ساتھ بالکل ایگزیکٹ نیچے مجھے شاہ رخ کا لوگو نظر آتا ہے, تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایک سٹوری ہے, ایک امپیکٹ ہے جو کہ 2.5 ملین لوگوں نے یہ اسکل سیکھی ہیں. It is initiative of ministry. I'm not taking all the credit, but I'm just saying کہ اس کی بنیادوں میں کہیں ہمارا خون پسینہ بھی شامل ہے اور ابھی تک ہے. We are still a partner with them. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے شروع میں ہی ہمیں مل گئی اور اس کے بعد تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ میرا فرسٹ ایکشن. زبردست. This is amazing story. اور ابھی آپ نے بڑی ہی عمدہ بات کی جو بہت ہی مجھے اچھی لگی, اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے جیسے اسلام کو بڑھانے میں کام کیا تو اس کے اندر انہوں نے کیا پرو ایکٹیو ایکشنز کیے. اور ون آف دا ایکشن وہ جو لوگوں کو انہوں نے خط لکھے, انہوں نے پھر دعوت اسلام دی اور وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھایا. تو اسی طرح آپ نے وہی اسٹیپ لیا اور آگے بڑھایا. ناظرین آپ سن رہے ہیں حامد سعید فرام شاہ رخ ٹیکنالوجیز فرام پاکستان. یہ اپنا اسٹارٹ اپ کے بارے میں بتا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک نیڈ, ڈیمانڈ اور ایشو آیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا. اس کاروبار میں انہوں نے کیا پہلا اسٹیپ لیا, اس اسٹیپ کے بعد وہ آگے کیسے بڑھے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے سکسیسز, ان کے فیلئرز, ان کا کیا پیغام ہے آئندہ آنے والے جتنے بھی ہمارے ٹو بی انٹرپرینورز ان پاکستان کی ینگ جنریشن ہے, اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کاروبار میں آنا چاہیے. تو stay tuned, keep watching London Living with Rizwan, your host Rizwan Rashid, and my guest is Hamid Saeed. We'll be right back. ویلکم بیک. لندن لیونگ ود رضوان رشید کے ساتھ رضوان رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور میرے گیسٹ ہیں آج حامد سعید, سی ای او آف شاہ رخ ٹیکنالوجیز پاکستان. اور ہم ان سے انٹرپرینوریل ورلڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ اسٹارٹ اپ کیسے شروع ہوا اور یہاں سے وہ آگے کہاں پہ جا رہے ہیں. ہم نے ان سے پہلا اسٹیپ کے بارے میں پوچھا, اور پہلے اسٹیپ کے ساتھ ہی ایک اور چیز آتی ہے, اور ہم شور آپ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ بھائی کیا ناکامیاں ہوئیں, کیا کامیابیاں ہوئیں, کیا چیزیں ہوئیں. تو ہم حامد سے یہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی کامیابی آپ کو کیا ملی؟ پہلی کامیابی آپ نے بتایا انکیوبیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, اس سے آپ کی آؤٹ ریچ بڑھ گئی. آؤٹ ریچ آپ کی پہلے بھی تھی, تو اس کے بعد پہلی کامیابی آپ کو پتہ چلی کہ whatever you call کہ بزنس ورلڈ میں آپ کی پہلی کامیابی, آپ کس کو جاننا چاہیں؟
رائٹ سر. تو جیسے میں نے بھی مینشن کیا کہ ڈیجی اسکلز ہمارا پہلا میگا پروجیکٹ تھا, اور اس میگا پروجیکٹ میں کچھ لوگوں نے تو شاید اس کو ریونیو سے میئر کیا, لیکن فار می دو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھیں جس کو ہم اپنی کے پی آئیز کے حساب سے, کی پرفارمنس انڈیکیٹر کے حساب سے زیادہ سکسیس سمجھتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امپیکٹ کریٹ کرنے میں کامیاب رہے, جو کہ کمپنی کا مقصد تھا. کمپنی کا نام ہی یہی ہے کہ ہم وی آر ہیئر ٹو کریٹ امپیکٹ. اور دوسری چیز جو ہوئی وہ بہت اچھی ہوئی کہ ہمارا اکیڈیمیا کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق بن گیا. چونکہ ہم نے یہ روڈ شوز یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں کنڈکٹ کروانے تھے, تو اکیڈیمیا کے ساتھ تو ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی. یہ چیز بعد میں ہمارے لیے بہت جگہ پر فائدہ مند ثابت ہوئی کہ جب ہم نے ایونٹ میک لانچ کیا تو ایونٹس بھی ایونچولی ہمیں یونیورسٹیز کے ساتھ ہی کرنے تھے, اور یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری دوستی تھی, تو کافی آسانی رہی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اکیڈیمیا چونکہ ریسرچ کرتی ہے, اکیڈیمیا کے پاس فکشن ہوتی ہے, آنے والے فیوچر کو تھوڑا وہ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹرینڈس کیا ہوں گے, 2025 میں کیا ہوگا, 2030 میں کیا ہوگا. تو اکیڈیمیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی بنا پر ہمیں وہ چیزیں بھی پتہ چلنی شروع ہوئیں. اکیڈیمیا کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہونا شروع ہو گئے. تو ایک اسٹارٹ اپ جو کہ ابھی شاید 6 ماہ پہلے اسٹارٹ ہوا تھا, اس میں این سی بی اے جو کہ لاہور کا, پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے بزنس میں, ایک کافی اچھا نام ہے یہاں پر, اس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کر لیا کہ آپ کا جو کریکولم ڈیولپ ہوگا اس کے لیے آپ شاہرو سے مشاورت کریں گے, اور آپ کے جو انٹرنشپ کے لیے بچے ریڈی ہوں گے ان کو ہم شاہرو میں انٹرنشپ کے لیے آن بورڈ کریں گے. تو یہ ہمارے انٹرپرینورل ایکو سسٹم میں ایک بالکل ہی نیو, اس نے بلو کر کے رکھ دیا انٹرپرینورل ایکو سسٹم کو پاکستان میں, کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ جو ابھی اس کی ایج ابھی 1 سال بھی نہیں ہے پراپرلی, وہ ایک کارپوریٹ یونیورسٹی جو کہ بہت مشہور اور بہت پرانی یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہی ہے. لیکن یہ پاسبل کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارے اکیڈیمیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھے بن گئے تھے. تو آئی وڈ سے کہ یہ ہماری ایک فرسٹ سکسیس تھی, جس کے بعد ہمیں ڈیفینیٹلی منیٹری ٹرمز میں بھی بہت فائدہ ہوا, اور بزنس ایکسپینشن کی ٹرم میں بھی بہت فائدہ ہوا. بہت اچھے ریسورسز ملے ہمیں ان اداروں سے, کیونکہ اچھے اداروں میں ظاہر سی بات ہے تو پھر آپ کو یہ ریسورسز بڑی اچھے اچھی ملتے ہیں. بات آپ نے کہی کہ اکیڈیمیا سے آپ کا تعلقات, اور تعلقات کی بیس پہ آپ کی سکسیس, ون آف دا سکسیس یو کال دا این سی اے ایم او یو, وچ از فینٹاسٹک, کیونکہ پھر آپ کی آؤٹ ریچ اور اس سے زیادہ بڑھ گئی. اسی سلسلے میں اگر میں آپ کو کہوں, ہمیں بہت سارے لوگ کاروبار میں اور ایون عام زندگی میں ناکامیوں سے بھی گزرتے ہیں, تو آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت ساری ناکامیاں, بہت سارے پٹ فال, سیٹ بیک کا سامنا ہوا ہوگا. آپ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ صحیح ہے. تو پہلی چیز جو بڑا میجر کنسرن رہا جس کی وجہ سے دنیا بھر کے بزنسز ڈسٹرب ہوئے, اور ڈیفینیٹلی ہم تو بہت زیادہ ہوئے بیکاز وی ور پرائمریلی ان ایونٹ انڈسٹری. تو کووڈ-19 اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا, اور اس نے ہمارے بزنس کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا, کیونکہ مارکیٹ پلیس چلے گی تب ہی جب وہاں پہ ایونٹس کنڈکٹ ہو رہے ہوں گے, ڈفرینٹ وینڈرز آ رہے ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس کنڈکٹ ہو رہے ہیں. تو اگر ایونٹس ہی کنڈکٹ نہیں ہو رہے, پینڈیمک ہے, تو مارکیٹ پلیس کیا کرے گی؟ تو بہت سارے اسٹارٹ اپس جو لاجسٹکس میں تھے ان کو بھی کافی میجر بلو ملا, جو اسٹارٹ اپس ٹریول انڈسٹری میں تھے انہوں نے بھی کافی سفر کیا. سو وی ڈیڈ ایز ویل. تو پہلا تو ایک سیٹ بیک میجر یہ ملا, ہم نے اس سے ریکور کیسے کیا, دیٹ آئی ایم گونا ٹیل لٹل لیٹر. اور دوسرا سیٹ بیک جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو آرٹ اینڈ کرافٹ والا آئیڈیا تھا اس میں اسکیلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں تھوڑا سا سیٹ بیک ملا کہ وہ بہت زیادہ اسکیلیبل نہیں تھا. اگر آپ کیمل بون کی کرافٹنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ 10 لوگ کر لیں گے پورے پاکستان میں. تو وٹ ایف کہ مجھے رضوان صاحب کہیں کہ مجھے 1000 یونٹس چاہیے, سو وی کین ناٹ پروڈیوس دیم, کیونکہ ایک آرٹ کی چیز ہے, یہ کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے کہ بس آپ نے کہا اور ہم نے کر دیا. تو وہ آرٹ ہے, ٹائم لگتا ہے, تو اس کی اسکیلیبلٹی بہت بڑا کنسرن تھا. اور وی آنسرڈ دیز ٹو میجر ایشوز. پینڈیمک کے کیس میں ہم نے یہ کیا کہ ایونٹس تو کنڈکٹ نہیں ہو رہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, وی کانٹ ہیلپ اٹ, بٹ وی کین گو آن لائن. We can conduct events through Zoom, we can conduct virtual meetings, we can adopt Hopin, we can build a similar platform of our own that we are working at the moment. اور سیکنڈ چیز ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں نا, کیونکہ ہم قابل لوگ ہیں تو ہم کسی اور چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں. سو وٹ وی ڈیڈ, ہمارا جو پرنٹنگ کا وینچر تھا اس کو پینڈیمک میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا, تو ہم نے اپنے ریسورسز اور اپنی چیزیں تھوڑی سی اسٹریٹجی شفٹ کر لی پرنٹنگ والے کام کی طرف. کیونکہ ہم نے ایونٹس میں بھی یہ چیز آبزرو کی تھی کہ ایونٹ میں جب ہمیں کیوری آتی تھی کہ جی کیٹرنگ کا ہوگا اور آپ نے سارا اس کا ڈیکور مارکیٹ پلیس کے تھرو دیکھنا ہے, تو ساتھ میں یہ بھی آتا تھا کہ اس کا پورا فلیکس پرنٹنگ, بیک ڈراپ پرنٹنگ, اسٹینڈیز, وزٹنگ کارڈ, شادی کارڈ, یہ سب بھی آپ نے ہی کرنا ہے.
تو نیڈ تو آلریڈی تھی اور اسٹیٹس بھی تھے, ٹریکشن بھی تھی. تو صرف تھوڑا سا ہم نے پیوٹ کیا, ہم نے ایونٹس سے شفٹ کیا پرنٹنگ کی طرف, اور اس کا مارکیٹ پلیس کو ہم نے زیادہ بہتر مارکیٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس پہ ہمارے پاس زیادہ آرڈرز آنے لگ گئے. وہاں ہم میس میں بھی کھیل سکتے تھے, میس پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایک مشین سے پروسیس ہوتا ہے, وہ آرٹسٹک پروسیس نہیں ہے. تو اس فیلئر سے ہم نے ایسے ریکور کیا. صحیح. اور جو ناظرین اسکیلیبلٹی آپ کا نے ایشو تھا, سنا جو پیوٹ کا ورڈ حامد نے یوز کیا, آج کل یہ زبان زد عام ہے, لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ منزل تسکین تو صاف نظر آتی ہے مگر ان الجھے ہوئے راستوں کا کیا کریں. تو پیوٹ از دا ورڈ, یعنی آپ کو اپنے پروسیس میں اسٹک نہیں ہو جانا, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اسی جانب سے جانا ورنہ نہیں جانا. تو دیر از اے وے ٹو ڈو اٹ, اور آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں ٹیمپریری طور پہ, چینج آف پلان, چینج آف ایکشنز کریں تاکہ آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں. پینڈیمک کا جب ذکر کیا حامد نے, تو I'm sure بہت سارے آلریڈی سے ویدر وہ انٹرپرینوریل میں ہیں یا پروفیشنل لائف میں, ان کو سب کو بتایا کہ ہمیں ہر ایک کو چینج لانی پڑی, ہمیں چینج لانی پڑی ابھی. اسی چینج, دس از دا پازیٹیو چینج کہ میں یہاں پہ بیٹھے کینیڈا میں بیٹھے پاکستان سے بات کر رہا ہوں, ورنہ ہمیشہ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں آ کے ریکارڈ کرتے ہیں. تو دیٹس ون آف دا پازیٹیو چینج. سو چینج از دا پیوٹنگ ایسپیکٹ آف اٹ, آپ کیسے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. تو حامد نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ کیسے کون سی مشکلات آئیں اور انہوں نے اس کے اوپر کیسی چینج. آئی ایم شیور بہت ساری مزید بھی ان کے پاس مثالیں ہوں گی, لیکن آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنے کا ہے کہ ہر بندہ ہر مشکل میں آتا ہے, رکاوٹیں اس میں آتی ہیں, لیکن اس کو کیسے نبرد آزما ہونا چاہیے. دیٹ از دا وے ان آرڈر ٹو ون. حامد, اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ آئیں گے اور I'm sure آپ نے آلریڈی بہت سارے نام دیے تھے, ویدر آپ کے یونیورسٹی کے پروفیسر, ویدر آپ کے دوست, ویدر آپ کے ماں باپ, ویدر کاروباری شخصیات میں کون سا ایک نام جو آپ کے ذہن میں ایک دم آئے گا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ وہ ایک شخص جو آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا, اچھے میں, برے ٹائم میں, مشکل ٹائم میں؟ Right. So when I started Sharu Technologies, تو the first person جن سے میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا کہ I'm gonna do this, تو وہ ہمارے کو فاؤنڈر بھی ہیں اور وہ آج تک شاہرو کے ڈائریکٹر بھی ہیں. ہز نیم از جنید افتخار, اور وہ ماشاءاللہ ایج میں مجھ سے کافی سینئر ہیں. ہی از لائک 42 ایٹ دا مومنٹ اینڈ آئی ایم اونلی 26. تو وہ مجھے گائیڈ بھی کرتے رہے, مجھے بتاتے بھی رہے ساری چیزیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان اے ینگر ایج آئی ڈونٹ کلیم کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. دیر آر تھنگس جو مجھے بھی ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں سیکھ رہا ہوں. سو ہی واز مائی مینٹور, ہی واز مائی گائیڈ اینڈ ہی از مائی بزنس پارٹنر ایز ویل. تو یہ بھی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے کہ جنید افتخار صاحب ایک ایسی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جہاں میں انٹرنشپ کرنے گیا تھا. تو ان کے ساتھ میرا یہ تعلق ایسے بنا, اور پھر انٹرن سے لے کے یہ پارٹنرز تک کا جرنی, یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت مزے کی کیس اسٹڈی ہے کہ ایک انٹرن ایک ڈائریکٹر کے لیول تک کیسے آیا. تو ہی از دا گائے. I still admire him a lot and I wish him best of luck in whatever he do. اور آپ لوگ ناظرین, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایسا نام کیوں پوچھا, کیونکہ بہت سارے نام ہو سکتے ہیں اور I'm sure بہت زیادہ نام ہوتے ہیں, لیکن میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ ہمیں زندگی میں ہمیشہ وہ شخص ضرور یاد رہتا ہے جو ہمیں ایک نئے رخ پہ, ایک نئے راہ پہ, ایک نئے منزل میں ہمیں مددگار ثابت ہو. اور اگر آپ کو یاد رہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ بھی ان کے احسان مند ہیں, اور ان صاحب کا جب نام آئے گا ان کو بھی یہ خوشی ہوگی کہ انہوں نے کسی کی زندگی پہ امپیکٹ ڈالا اور اس امپیکٹ کی وجہ سے وہ نیکسٹ اسٹیج پہ کریں. اب ہم پوچھتے ہیں, آلریڈی حامد نے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے بتایا, اسکیلیبلٹی کے بارے میں بتایا, کیسے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ویدر وہ ہینڈی کرافٹ نہیں تھا تو پرنٹنگ سے ایونٹ, ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اب آپ کا مستقبل کیا ہے, یا مستقبل میں آئندہ قریب مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے اس میں چونکہ ہم نے ایونٹس کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, پرنٹنگ کا ڈیٹا ہے, کرافٹس کا ڈیٹا ہے, اور اس کے علاوہ ہم چونکہ آئی ٹی سروسز بھی پرووائڈ کرتے رہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی ہم نے کیے, اور میرا ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا ایک بڑا اچھا بیک گراؤنڈ بلڈ ہوا ڈیورنگ مائی ایم فل.
تو اب چیزیں جس سمت میں جا رہی ہیں وہ موسٹلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انٹینسو چیزیں ہیں. ہم پروجیکٹ بھی اسی طرح کے کر رہے ہیں, ہم ڈیٹا پہ پلے بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں, بزنس انٹیلیجنس اپلائی کر رہے ہیں, انالیٹکس اپلائی کر رہے ہیں, R&D مزید کر رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری کس طرف جا رہی ہے. تو اب ہمارا رول کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک R&D فرم ہے اور یہ جو بات کرتی ہے وہ بڑی پڑھی لکھی بات ہوتی ہے, بڑی ویل ریسرچڈ بات ہوتی ہے. تو وی آر شفٹنگ ٹوورڈز دیٹ R&D سارٹ آف تھنگس, اور اس کو ہم ایک نئے نام سے ونس اگین ایک انیشیٹو لانچ کر رہے ہیں نور کے نام سے. نور مینس لائٹ, تو لائٹ از دیئر کہ کسی بھی چیز پہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں اس بات پر روشنی ڈالیں, تو ہم چیزوں پر روشنی ڈالنے والے ہیں. اور وی ہیو بلڈ اے R&D ٹیم جو کہ ہم نے ان ہاؤس بلڈ کی ہے, اور وی آر گونا ڈو فیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ویری سون. ان میں سے کچھ چیزیں پروڈکٹ ہوں گی شاہ رخ کی, کچھ آؤٹ سائڈ پروجیکٹس ہوں گے. سو ریسنٹلی 2 چیزیں جو ہم نے R&D چیز میں کی, اس میں ایک تھا کہ ہمیں پاکستان کی موسٹ انوویٹیو بزنس کمپنی ان R&D سیکٹر کا ایوارڈ ملا, ایپیک بزنس ایوارڈز جو کہ UK میں کنڈکٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمیں یہ ایوارڈ ملا. اور سیکنڈلی آکسفیم جو کہ یونائٹیڈ نیشنز کے ساتھ کام کرتا ہے, انہوں نے ہمیں ایک اسمال گرانٹ دی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کہ آپ پاکستان کے ایگریکلچر اکانومی میں ہمیں یہ ریسرچ کر کے بتائیں کہ یہاں پہ وہ جو شیئرڈ اکانومی کا ماڈل ہے جو کہ آپ پرنٹنگ, ایونٹس اور آرٹ اینڈ کرافٹ میں آلریڈی چلا چکے ہیں, وہ ایگریکلچر میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. تو ان کی اس کیش گرانٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے فیلڈ ریسرچ کنڈکٹ کروائی اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئے, اس کی کافی تعریف بھی کی جا رہی ہے. اور ہمارا کسان, ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ ڈیجیٹلی کتنی لٹریٹ ہو گئی ہے, لوگ ابھی تک اس میں پازیٹیولی شوق میں ہیں کہ واؤ, ہمیں تو لگتا تھا یہ بڑی وہ بیکورڈ لوگ ہیں, انہیں نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا, بٹ دے نو. تو نیکسٹ ڈائریکشن شاہ رخ ٹیکنالوجیز کی یہی ہے کہ وی آر شفٹنگ ٹوورڈز R&D سارٹ آف تھنگس, اور وی آر دیئر ٹو ہیلپ نیو پیپل بی دیئر. اور اس میں تھوڑا سا چونکہ ہم ایک 4-5 سال ہو گئے ہیں ہمیں کام کرتے ہوئے, تھوڑی سی میچور ہو گئی ہے کمپنی, تو وی ول بی دیئر ٹو ہیلپ نیو اسٹارٹ اپس ایز ویل. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوگا ہماری R&D کا. زبردست. اس وقت میں آپ سے یہ فارورڈ کویسٹ کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ سے کوئی پوچھے اس وقت جو آپ نور ٹیکنالوجی کی جانے جا رہے ہیں, تو آپ کا بزنس سلوگن کیا ہوگا, آپ کا بزنس پچ کیا ہوگی؟ آپ یہاں پہ کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں شاہ رخ ٹیکنالوجیز اور نور ٹیکنالوجیز کے بارے میں, تو کیا آپ کا 30 سیکنڈ کا کمرشل کیا ہوگا؟ Right, so we have specialized in sharing economy model and we know that this model can work in various domains. اور اس میں agriculture ایک ایسا sector ہے جو کہ definitely thriving at the moment and that is always at the core of Pakistan's economy. So whenever we talk about R&D, so agriculture must come first. Or we specialize in that sort of R&D and we have collaboration with almost all the key stakeholders in this sector, and we are there to collaborate with government sector in this domain as well. And yes, we do need some funding and some further investment to go deep in this domain because we have done the initial work and the results are awesome and now we really want to dig down. زبردست. ناظرین, یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی انٹرپرنورز, پاکستانی انویسٹرز ہیں, اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کی فضا بہت سازگار ہے, اور اسپیشلی جو ایسے انٹرپرنورز ہیں جنہوں نے اپنے تئیں اپنے وہ the great saying is that when you can make money out of thin air without having any money, that's a true entrepreneur. اور حامد سعید نے exactly یہی کر کے دکھا دیا ہے کہ انہوں نے ایک نہیں 3 کمپنیز اور 3 سجیشنز اور ایک نہیں 2.5 ملین آؤٹ ریچ کی, اور یہاں سے پھر انہوں نے MOU سائن کیے اور اب آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اگر آپ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ ایک نئی کمپنی میں کرنا چاہتے ہیں, ایک نئی کمپنی کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان کو انٹرنیشنل فورم میں لے کے آنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کولیبوریشن پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں, I think that is an amazing and I'm sure great success story to share with this with our forum. اب پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے. میں حامد سے نئے آنے والے انٹرپرینورز کے لیے ایک کوئی پیغام چاہتا ہوں کہ آپ حامد کیا دینا چاہیں گے, اپنا ایک لاسٹ میسج ٹو دیم. جی, آئی ووڈ سے کہ ایک اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی ہے جو کہ کافی فیمس ہوئی ہے ریسنٹلی, دیٹ از لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی. سو میں اس کا بہت فین رہا ہوں ہمیشہ سے اور میں نے اسی کو امپلیمنٹ کیا ہے. تو مجھ سے تو کوئی بھی پوچھے گا تو میں تو بہت فین ہوں اس میتھڈالوجی کا. اینڈ دین وی یوز
افیکچویشن تھیری کہ آپ کے پاس جو برڈ ان ہینڈ ہے اس کو یوٹیلائز کریں. سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو ہمارے جو پاکستان کے قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال, وہ بھی خود ہی کی بات کرتے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانیں, سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے یا آپ کیا آفر کر سکتے ہیں. لائک مجھے پتا ہے کہ میں ایک اچھا پبلک اسپیکر ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہوں, میرے بلڈ میں ہے وہ چیز, تو دیٹ از مائی برڈ ان ہینڈ. مجھے پتا ہے میں ایک سوشل ورکر ہوں, تو میں نے اسٹارٹ اپ بھی وہی کیا جو سوشل انٹرپرینورشپ کے انڈر آتا تھا, اینڈ آئی میڈ منی آؤٹ آف دیٹ. آئی ایم ناٹ جسٹ ڈوئنگ اٹ فار سیک آف people or for just as an NGO. We are a for-profit organization and we are making good profits, alhamdulillah. تو سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, اور اس کو پھر لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی میں کر گزریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہیں, بیج لگاتے رہیں, ڈاٹس لگاتے رہیں, تو ایونچولی وہ ڈاٹس آپ کنیکٹ بھی کر پائیں گے. اسٹیو جابس کی کنیکٹنگ دا ڈاٹ تھیری کافی پڑھائی بھی جاتی ہے, بتائی بھی جاتی ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, MBA کی کلاسز میں ایون. تو کنیکٹ آپ ڈاٹس کو تبھی کریں گے جب ڈاٹس وہاں پہ ہوں گے. تو اردو میں ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مالی کا کام ہوتا ہے بیج بونا اور پانی لگانا, پھل اور پھول لگانا مالک کا کام ہوتا ہے. تو آپ بیج بوتے جائیں, پانی لگاتے جائیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پھلیں گے, پھولیں گے, وہ گرو کریں گے اور ان کا ایک نیٹ ورک بنے گا. میرا جو ایم فل کا تھیسس ہے دیٹس آل اباؤٹ انٹرپرینیورل ایکو سسٹم ان پاکستان, اور وہ اس نیٹ ورک پہ بات کرتا ہے کہ جب آپ ان ساری چیزوں کو ایک جگہ انٹیگریٹ کرتے ہیں, ایک پورا ایکو سسٹم بنتا ہے, تو اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے رہیں گے. تو انٹرپرینورس کے لیے یہی کہ کیپ گوئنگ, کرتے رہیں, لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی کو فالو کریں, اور جس کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ انٹرپرینورز آر ایوری ویئر. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں دیتا چلوں کہ جو ہمارے آج کے بڑے بڑھتی ہوسٹ ہیں رضوان صاحب, ان کے ساتھ میں کنیکٹ رہا ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ, اور ان کے شوز میں دیکھتا ہوں, میں کافی فین بھی ہوں ان کے شوز کا, کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے رضوان صاحب سے بھی اور جو گیسٹ آتے ہیں ان سے بھی. تو انیشیلی مجھے نہیں فیل ہوا کہ رضوان صاحب خود بھی ایک انٹرپرینور ہیں. ایک ہوسٹ ہونا ایک الگ بات ہے, ایک انٹرپرینور ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی مجھے بتاتی ہے کہ انٹرپرینورز آر ایوری ویئر. تو وین آئی تھاٹ کہ رضوان صاحب بھی ایک انٹرپرینور ہو سکتے ہیں, تو آئی ڈسکس مائی آئیڈیا ود ہم اینڈ ہی ریپلائڈ می ان اے ویری انٹرپرینورل وے. تو مجھے پتہ لگا کہ فائن, ہی از این انٹرپرینور ایز ویل. تو لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی یہی بتاتی ہے اسٹارٹ اپس کو کہ انٹرپرینورز آر ایوری ویئر, گو آؤٹ سائڈ, میٹ دیم, نیٹ ورک ود دیم اینڈ میک ایمپائرز ٹوگیدر. ایز رضوان صاحب واز جسٹ ٹیلنگ کہ ایک کولیبوریشن کا دور ہے یہ, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ بات ہو رہی ہے. 2021 سے 2030 تک ہم نے ان 17 گولز کو اچیو کرنا ہے. تو مزے کی بات ہے کہ یہ 17واں گول جو ہے, جو کہ کنکلوژن ہے, آخری گول کسی بھی چیز کا کنکلوژن ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ شو کے کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کرکس پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ 17th گول ہی یہی ہے کہ پارٹنرشپ فار گولز, کہ پہلے 16 گول کیسے اچیو ہوں گے جب آپ 17ویں پہ کام کریں گے, یعنی کہ آپ ان سب کے لیے آپس میں پارٹنرشپس بلڈ کریں گے, کولیبوریشن کریں گے. تو اسٹارٹ اپس کے لیے بہت چھوٹا سا پیغام کے کام کرتے رہیں, ڈاٹس لگاتے رہیں, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, لوگوں کو اپنے آئیڈیا کے بارے میں بتائیں. آپ کا آئیڈیا بالکل چوری نہیں ہوگا, کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کا آئیڈیا چوری کر کے اس پہ کام کرے. لوگوں کے پاس اپنے آئیڈیاز پہ کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو آپ کا آئیڈیا کیوں چوری کریں گے. تو بتائیں اور گرو کریں. That's all from my side. Fabulous, fabulous. That's the way in order to think about it too. مجھے حامد نے میری آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک میں نے کی نوٹ اسپیچ دیا تھا, اس کا نام تھا آئیڈیا, IDEA, اور میں نے اس پہ میرا اس کا سلوگن یہ تھا کہ I was the victim of mediocrity. تو اس میں آئیڈیا سے مراد تھا I stand for identity, D stand for discovery of your identity, E stand for escaping the mediocrity, and A for achieving excellence. So if you have the idea to understand your identity and escape mediocrity, that's the only way you're going to achieve excellence. تو میں نے اس پہ بڑا کام کیا, اور آپ نے حامد کے بارے میں بتایا کہ آئیڈینٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ انٹرپرینوریل ورلڈ میں, لین انٹرپرینورشپ میں آ سکتے ہیں. اور پچھلے 12 سال سے ایز اے انٹرپرینور کوچ میں یہاں پہ نارتھ امریکہ میں لوگوں کے entrepreneurial world mein, whether it's a startup or power up, I can help them understand and scale up too. Lekin aapne badi mazedar baat ki, let's start where you are, what you got, and this is where you're going to be. Agar aap thin air se yani آس پاس میں کچھ نہ ہوتے بھی پیسے بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی مینا بازار میں گئے اور آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ چوڑیاں بک سکتی ہیں, اگر آپ نے کسی بازار میں گئے, اپنے محلے میں آپ نے 2-4 لوگوں کو
کھانا لا کے دیا یا سودا لا کے دیا, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کریانے بنانے کی دکان بن سکتی ہے. دیٹ از اے انٹرپرینوریل تھاٹ پروسیس. اگر وہ تھاٹ پروسیس جیسے آپ کے ذہن میں آتا ہے تو یو آر این انٹرپرینور. یہ بڑی مزیدار بات کی حامد, اور بڑی زبردست اس بات پہ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے نوجوان حامد سعید صاحب جیسے جو نہ صرف سوشل ریفارم میں ہیں بلکہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ میں ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آگے لے کے دوسروں کو جانا چاہتے ہیں. پاکستان کی اس روشن مستقبل کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا ہوسٹ رضوان رشید اور مائی گیسٹ حامد سعید, لندن لیونگ ود رضوان رشید کے اس پروگرام کے ساتھ, اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے گھر والے ہمیشہ خوش رکھیں. تھینک یو سو مچ حامد سعید. Pleasure is all mine. Thank you very much for having me. تھینک یو. واو, حامد سعید نے مجھے ایز اے انٹرپرینور کوچ تقریباً 10-12 سال پہلے کی ایک کی نوٹ اسپیچ کا مجھے یاد دلا دیا. اس کا نام تھا آئیڈیا, IDEA. آئیڈیا اسٹینڈ فار آئیڈینٹی. آپ کی اپنی شناخت کیا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ انٹرپرینور ہیں یا پروفیشنل ہیں یا جو بھی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اپنی ذات میں ڈھونڈنا پڑتا ہے. ڈی اسٹینڈ فار ڈسکوری. آپ اگر معلوم نہیں ہیں, ظاہر ہے ارلی سٹیج میں نہیں معلوم ہوتا, تو آپ ڈسکور کرتے ہیں اپنی عادات, اپنے اعمال, اپنی سوچ سے کہ ہو ایم آئی. جب وہ آپ اپنی شناخت کر لیتے ہیں تو دین اٹ کمز ٹو ای, دیٹ اسکیپنگ اے میڈیوکرٹی. معمولات زندگی سے آپ بہت آگے جاتے ہیں. اینڈ دین اے اسٹینڈ فار اچیونگ ایکسلنس. سو خواتین و حضرات, آپ بھی ایک آئیڈیا لگائیے. آپ بھی اس زمانے میں دی ریئل کرنسی ان دس ورلڈ از آئیڈیا. تو اس پروگرام کے اختتام میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. یہ زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا, یہ زمانہ ہے انٹرپرینوریل ورلڈ کا, لیکن وہ اسی وقت کامیاب ہوگا کہ آپ کسی بھیڑ چال کا شکار نہ ہو, بلکہ آپ اس کو فالو کریں جس کے لیے آپ بنے ہیں, پیدا ہوئے. تھینک یو سو مچ حامد سعید فار sharing your knowledge, sharing your life expertise and sharing your journey so far. اگلے آئندہ آنے والے چند پروگراموں میں ہم دوبارہ سے پاکستان کے انٹرپرینورز کو ہائی لائٹ کریں گے, ان سے شیئر کریں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ کیسے بڑھیں, کیونکہ نہ صرف آپ بلکہ ہمارے یہاں پہ بچے وہ ان سے سیکھ سکیں. دیکھتے رہیے لندن لیونگ ود رضوان رشید, کمنگ لائیو آن کینیڈا ون TV every Monday at 7 PM. اللہ حافظ.